سورۃ النمل آیت نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمکث، پس آپ رکے، غیر بعید، تھوڑی دیر ہی، یعنی سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہی انتظار کرنا پڑا آپ کو، کس کے لیے؟ ہدہد کے لیے۔ فقال، ہدہد آ گیا، فقال، اس نے کہا، احطت، میں نے احاطہ کیا ہے، میں نے معلوم کیا ہے، بما، ساتھ جو لم تحط، تم نے احاطہ نہیں کیا، جو میں نے احاطہ کیا کس چیز کا، تم اس چیز پر نہیں پہنچ سکے، بھی ساتھ اس کے، وجیتو کا، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، من سبعین، سبا سے، بنبعین، خبر، یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ انی، بے شک میں نے، وجدت، میں نے پایا ہے، امرأتن، ایک عورت کو، تملکہم، ان کی بادشاہ یا ان کی مالک، وَأُوتِیَت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز، وَلَہا، اور اس کے لیے، عرش عظیم، جو اس کا عرش بہت بڑا ہے، وجدتها، میں نے پایا اس کو، وقومها، اس کی اور اس کی قوم کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کے لیے، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وزینا، اور مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فصدہم، پس روک دیا ان کو، عن السبیل، راستے سے، فہم، پس وہ، لا یہتدون، نہیں راہ پاتے، اللہ یسجدو، یہ کہ وہ سجدہ کریں، لا کبھی نافیہ کا ترجمہ نہیں دیتا، اللہ، یہ کہ وہ سجدہ کریں، للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، یخرج الخبء، نکالے ہیں، الخبء، چھپی ہوئی چیزوں کو، جسے نکالا چھپی ہوئی چیزوں کو، کس سماوات، یا آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ، اللہ ہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو، مگر وہی ہے، رب العرش العظیم، تیرے رب کا عرش تو بہت ہی بڑا ہے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل ہم پڑھ رہے ہیں، ہدہد کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، چیونٹی کا واقعہ پڑھا، مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ جو بتایا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں پڑھتے چلو جو ایک واقعہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بات سمجھانے، انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان غور کر، فکر کر، تدبر کر قرآن کے اوپر، کہ یہ چیونٹی ہے، یہ جو ہدہد ہے، کتنے کا ہے، اس کا سار اتنا کا سار ہے، چیونٹی کا کتنا ہے، تم بڑی مشکل سے دیکھتے ہو، بڑی مشکل سے تم غور و فکر کرتے ہو چیونٹی کے اوپر، اتنا سا دماغ ہے، چھوٹا سا، اسے پتہ بھی نہیں، اور ہدہد اتنی سی سری ہے اس کی، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے کہ تمہارا اس کا رب کون ہے، چیونٹی کہتی ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا، وہ کیا کہہ رہی ہے، اور ہدہد کیا کہہ رہا ہے، یہ جانور بتا رہے ہیں کہ پالنے والا، خالق، مالک، مخلوق، اجروا، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور یہ تم بڑے بڑے جو کلے باندھ کے اتنے بڑے امامے باندھے ہوئے ہیں، اور تمہارا اتنا بڑا سر ہے، اور تم 10 سال پڑھتے ہو، اور تم پڑھاتے بھی ہو، تمہیں یہ نہیں سمجھ لگی آج تک خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے اور مرنے والا کیا اور اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تم نے ایک مرنے والے کو الہ بنا دیا، ایک مرنے والے کو تم نے حاضروا بنا دیا، ایک مرنے والے کو تم نے مشکل کشا بنا دیا، اور پھر تم لگاتار خود بھی گمراہی کی اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہو، اور اپنے جو عوام الناس ان کو پھنساتے چلے جا رہے ہو۔ وہی ذکر اللہ بار فرما رہا ہے کہ توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے، اصل میں توحید کا ذکر ہے، اللہ بارو یہ کہ میں اللہ، میں مالک، میں خالق، میں سب کچھ کرنے والا۔ وہ چھوٹا جانور سمجھتا ہے کہ میں خالق، میں رازق، تم کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں تم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کی بات نہیں، تم علی کی بندگی کے لیے بنے ہو، علی کی بندگی کرو، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے پتہ نہیں کیا بولتے چلے جاتے ہیں، وہ طویلیں کرتے ہیں، اور انسان گمراہ ہو گیا ان چیزوں کے اندر۔ جب انسان طویلیں کرنے لگ پڑتا ہے اپنے ذہن سے تو گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے اللہ استوی علی العرش، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اب اس کے اوپر کیا طویل کرنی بھی تم نے؟ لوگ طویلیں کرتے ہیں، بڑے طویلیں، بڑے لوگ گمراہ ہو گئے،
اس چیز کے اندر، صرف اسی آیت کے اندر بھئی جب اللہ کے نبی نے اس کی تویل نہیں کی، اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ اے میرے نبی ہر چیز کو کھول کر بیان کر دو، جب میرے نبی نے اس بات کو نہیں کھولا، تم کون ہوتے کھولنے والے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ وہ اپنی شان ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کے پاؤں ہیں، وہ بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیسا پاؤں ہے، ہم تصور کر نہیں سکتے، ہم اپنی طرح ان کو دیکھ نہیں سکتے اور مخلوق کی طرح ہم سوچ نہیں سکتے، اس کی شان ہے جیسے شان، لیسا کمثلہ شیء، تو وہ جیسے کوئی شے ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے طویلیں کرنی شروع کر دی، اور طویلیں کرتے کرتے خود بھی بہک گئے، لوگوں کو بہکا دیا، وہ حالانکہ اس کی طویل کرنی ضرورت نہیں، اللہ ہے بس ہے، جیسے کوئی شان ہے، جیسا اللہ نے بتا دیا بس بتا دیا، تم آپ اس دین کو کھپاتے پھرتے ہو، وہی چیز ہے کہ تم نے چھوٹی چھوٹی مخلوق سمجھ دی ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تم نے سمجھتے نہیں، فما قصا غیر بعید فقال حط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین، تھوڑی دیر گزری تھی وہ حدود آ گیا، وہ کہنے لگا آپ احاطہ نہیں کر سکے، یہ سلیمان علیہ السلام، دیکھیں کتنے مسائل ہیں کہ نبی کو علم غیب کا نہیں پتہ حدود کہاں چلا گیا، اس کا اپنا مخلوق ہے، یہ اس کے جو زیر نگی ہے، اس کی عوام ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہاں چلا گیا، سزا دوں گا۔ اگر نبی علم غیب جانتا ہوتا تو اس سے بڑی بادشاہ کس کے پاس ہو جاتی، اس جیسی بادشاہ کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جان سکے حدود کہاں چلا گیا، اور حدود بھی کہہ رہا ہے اے نبی اللہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کہاں گیا تھا، تجھ کو مجھے پتا میں کہاں پر گیا تھا، وہ بتا رہا ہے، وہ ملک سبا یمن کی جو حکومت تھی، سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی علاقے تھے لیکن یمن بہت دور تھا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا میں یقینی خبر لے کر آؤں، سنی سے نئی بات نہیں ہے، یعنی یہ بات ہے بتانے والی، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات جو ہو، اسی کا وہ جیسے بنا یہ اگر میرے ساتھ یہ پختہ دلیل لے کر آئے گا پھر بات بنے گی، بچے گا، اور وہ کہہ رہا میں یقینی بات لے کر تمہارے پاس، اس کے یعنی میں سنی بات لے کر، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے اس کے لیے جھوٹا ہونے کی یہ چیز کافی ہے، سن کے بعد کرنا۔ اور ایک صحابی کا قول ہے جو شخص سنی باتوں کو آگے بیان کر سکتا ہے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا، یعنی پڑھتا ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں کرتا اور فکر ہی نہیں کرتا، وہ کبھی اقتدا نہیں کر سکتا، اپنا امام نہیں بن سکتا، ان سنی سنی بات کو جو کہنا اس کے انسان جھوٹا کا بھی کافی ہے۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں یقینی بات لے کر آیا ہوں سبا کی طرف سے، ایک سبا علاقہ تھا، وہ کافی دور تھا، یمن کا علاقہ تھا، ایک عورت وہاں کی حکمران تھی، اس کا نام بلقیس تھا، اس کا تحت بہت بڑا تھا، مفسرین نے لکھا کتنے ہاتھ لمبا تھا، چوڑا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑی تفسیریں کی اس کی، اور یہ جو بلقیس تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اس کا والد فوت ہوا یہ دو لوگ تھے، دونوں نے بادشاہ تو وہ اپنا آدھا ملک ادھر ہو گیا آدھا ملک ادھر ہو گیا، تو وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ ظلم کرتا تھا، وہ اس نے پھر ظلم کی انتہا کر دی، تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں تو شادی کروں گی، وہ راضی ہو گیا، دونوں کی بلقیس کی شادی ہو گئی، وہ بلقیس کو بیاہ کر لے گیا، بلقیس نے جا کر اس کو شراب پلائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر واپس آ گئے، لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، یعنی مختلف طویلیں کی ہیں، خاص کر ابن کثیر ان باتوں کو اسرائیلی روایت کو لے کر آتے ہیں، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور لمبی طویل کرتے ہیں، یعنی یہ لیکن وہ ایک عورت تھی، فرمایا کہ اس ملک کی حکمران تھی، فرمایا کہ جیسے جب آپ کو پتہ چلا نا وہ کہ فارس کے لوگوں نے کسریٰ کی بیٹی کو حکمراں بنا دیا ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ قوم کو فلاں پا ہی سکتی جس نے اپنی باغ دور کسی عورت سے حوالے کر دی، وہ قوم فلاں حدیث بات ہے وہ فلاں نہیں پا سکتی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، لیکن آج ہماری مجبوری ہے، وہ کیا آ گئی جی سب کی ماں آ گئی تو لگے سارے تو وقت پایا، یعنی وہ معاملہ یہ دور ہی ہے نا انسان کے، پتہ ہی بہت پتہ چلتا ہے انسان کیا کر کے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم کو فلاں نہیں پا سکتی، وہ بلقیس اور وہ حکمران تھی، وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے، سب قوم کرتی سورج کو سجدہ، وہ آگے پڑھتے ہیں انی وجدت، بے شک میں نے پایا، امراتن ایک عورت کو، تملکہم وأوتیت من کل شیء، وہ ہر چیز دی گئی، یعنی اللہ کا اتنا فضل تھا کہ اللہ اس کو ہر نعمت دے دی،
وہ ہر چیز اس کے پاس موجود تھی جو دنیا کے لیے ضروری تھی، وہ ضروری تھی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش بہت بڑا ہے۔ وہ اس پہ کہہ رہا ہے اس کا عرش بہت ہی بڑا ہے، کتنا خوبصورت ہوگا جس کی وہ تعریف کر رہا ہے وہ حدود آگے، اور وہ کہہ رہا ہے اس کا عرش بہت ہی بڑا ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا اس کو، اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے علاوہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور شیطان نے ان کے اس اعمال کو خوبصورت بنا دیا، یعنی وہ خود جانتا ہے سجدہ کرنا اللہ کے لائق ہے، اللہ کیا کہ سر جھکانا، مانگنا، سجدہ ریز ہونا اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا چار چیزوں ہلاک کرنے سے، ان چار چیزوں ہلاک نہیں کرنا، ان میں ایک چیونٹی، ایک شہد کی مکھی، ایک ہدہد، اور ایک سرد پتہ نہیں کیا چیز تھی مجھے بھول گیا، ایک سرد، چار چیزوں کو قتل کرنے سے منع کیا رسول اللہ نے، ان چیزوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ کیوں کہ ہدہد کا معاملہ اور چیونٹی کا معاملہ اللہ کو جن کے معاملہ بہت ہی پسند ہے، تو فرمایا ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ تو وہ کہنے لگے اس کا عرش بہت ہی بڑا تھا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو روک دیا رستے سے، شیطان نے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ راہ نہیں پا رہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا، یعنی شیطان نے کہی دنیا یہی ہے، بس کماؤ کھاؤ بناؤ دنیا، یہی دنیا۔ وہ لگے ہوئے تھے سورج کو سجدہ کرتے تھے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کہتا ہے میرے اوپر کوئی ہے، الہ ہے، ان کو کوئی راستہ نہ ملا، ان سورج الہ مان لیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو راہ نہیں مل رہی، ان کو راہ دکھلانی ہے، ہدایت کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کون ہے، اور یہ سیدھی راہ کون سی ہے، یہ ان کو راستہ مل ہی نہیں رہا۔ یہ ہدہد کہہ رہا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور چاہیے کہ وہ سجدہ کرتی اللہ کو جس نے ہر چھپی ہوئی چیزوں کو نکالا ہے زمین و آسمان سے، یعنی اللہ کی تعریف یہ خود جانتا ہے اللہ کی تعریف کہ الہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو زمین سے غلہ نکالتا ہے، الہ ہو ہی سکتا جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، یہ سب چیزیں اسی کے لیے ہیں، اسی کے لائق ہیں۔ جو یہ کام کرتا ہے پھر حق بنتا ہے اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کو مشکل کشا مانا جائے، اسی کو حج روا مانا جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی کے آگے انسان اپنی حج جو گیرہ زاری کرے اور اپنے حاجات کو ان کے سامنے رکھے۔ لیکن آج دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے، دیکھنا پورا لاہور کیا کر رہا ہے، پورا پاکستان کیا کر رہا ہے، ڈول شروع ہو گئے ہیں، بنگڑے شروع ہو گئے ہیں، داس صاحب کا عرصہ آ گیا، اب سبیلیں لگے گی، ان کے نام کی دیگیں چڑھیں گی، لوگ منتیں مانگیں گے وہاں پر جا جا کر، اور کیا کیا ہو رہا اور کیا کیا ہوگا۔ اللہ کے نام پہ بندے کا نام رکھ دیا، اللہ کے لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، جن سے لوگ جا کر بیٹا مانگتے ہیں ان کو اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں ہیں، انسان شرک میں ڈوب گیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے سیدھے راستے سے ان کو ہٹا دیا، روک دیا۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جو ان کے اعمال ہیں، یہ ڈول پیٹنا، یہ چادیں چڑھانا، یہ اپنا جا کے مندے مانگنا، یہ ان کے لیے خوبصورت اعمال بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے، یہی زندگی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ لگے ہیں لوگ دور دور سے آتے ہیں چادریں لے کر آ رہے ہیں، اب پورا یہ 3-4 دن ایسے ہی ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ان کے معاملہ اللہ ہی بہتر کرے گا، کیا بنے گا۔ جو ہمیں سمجھ لگتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو گمراہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ واللہ لا الہ، وہی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور ظاہر کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ وہی ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ذکر، کوئی الہ ہی نہیں۔ ہوا رب العرش العظیم، اے لوگو تیرے رب کا عرش سب سے بڑا ہے۔ اس نے کہا نا کہ اس کا عرش بہت بڑا ہے، تخت بہت بڑا ہے، بلکہ اس کا اللہ فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے رب کا عرش بہت بڑا ہے، تمہارے رب کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے، اور تمہارے رب کا جو اس کی ہر چیز وسعت والی ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو طویلے نہ کرو، سوچو نا اور کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، جتنا بتا دیا، جتنا بتا آمین، سر جھکا دو، جو بتا دیا آمین، اس پہ عمل کر لو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ چھوٹا جانور سمجھ گیا، تم بھی سمجھ جاؤ، نہیں سمجھو گے تو پھر تباہی اور بربادی اور پریشانیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمکث غیر بعید، فمکث غیر بعید، بس آپ زیادہ دیر نہ ٹھہرے تھے، بس آپ زیادہ نہ ٹھہرے، فقال، تو ہدہد کہنے لگا، احطت، میں نے احاطہ کیا ہے، میں نے احاطہ کیا ہے، بما لم تحط به، بما لم تحط جس به، کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا،
وجئتک وجئتک اور میں لایا ہوں آپ کے پاس اور میں لائے ہوں آپ کے پاس من سبا من سبا قوم سبا سے قوم سبا سے نبأ یقین بنبأ یقین ایک یقینی خبر یہ یقینی خبر انی یقیناً میں نے یقیناً میں نے وجدت وجدت میں نے پایا ہے میں نے پایا ہے امرأتن امرأتن ایک عورت کو ایک عورت کو تملکہم تملکہم جو ان پر بادشاہت کرتی ہے جو ان پر بادشاہت کرتی ہے وأوتیت وأوتیت اور انہیں دیا گیا ہے اور انہیں دیا گیا ہے من کل شیء من کل شیء ہر چیز ہر چیز ولہا ولہا اور اس ملکہ کے لیے اور اس ملکہ کے لیے عرش عظیم عرش عظیم بہت بڑا عرش ہے بہت بڑا عرش ہے وجدتہا وجدتہا میں نے پایا ہے اس ملکہ کو میں نے پایا اس ملکہ کو قومہا وقومہا اس کی قوم کو اور اس کی قوم کو یسجدون یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس للشمس سورج کو سورج کو من دون اللہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ وزینا وزینا اور خوشنما بنا دیا ہے اور خوشنما بنا دیا ہے ہم لہم کے لیے ان کے لیے الشیطان الشیطان شیطان نے شیطان نے اعمالہم اعمالہم ان کے عملوں کو ان کی عملوں کو فصدہم فصدہم پس اس شیطان نے ان کو روک دیا ہے پس اس شیطان نے ان کو روک دیا ہے عن السبیل عن السبیل راستے سے راستے سے فہم لا یہتدون فہم لا یہتدون بس وہ رہنمائی نہیں پاتے بس وہ رہنمائی نہیں پاتے اللہ یسجدوا للہ اللہ یسجدوا للہ یہ کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے لیے یہ کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے لیے الذی الذی وہ ذات وہ ذات یخرج یخرج جو نکالتا ہے جو نکالتا ہے الخبء الخبء پوشیدہ چیزوں کو پوشیدہ چیزوں کو السماوات والارض فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں آسمانوں میں اور زمین میں وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے مَا تُخْفُونَ ما تخفون جو تم چھپاتے ہو جو تم چھپاتے ہو وَمَا تُعْلِنُونَ وما تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ 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 وہ ہے اللہ وہ ہے لا الہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا ہو الا ہو مگر وہی مگر وہی رب العرش العظیم رب العرش العظیم بہت بڑے عرش کا رب ہے بہت بڑے عرش کا رب ہے جزاک اللہ